بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کی دوسری سلطنت یہودیہ کا بادشاہ حزقیہ جانتا تھا کہ آج اس نے سامریہ کی سلطنت کے بادشاہ ہوسی بن ایلا کی مدد نہ کی تو کل کو اگر آشوری اس پر حملہ آور ہوئے تو اسے بھی آشوریوں کا تنہا ہی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ان سوچوں کے تحت حزقیہ نے فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑا لشکر آشوریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ہوسی بن ایلا کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اب ہوسی بن ایلا کی طاقت اور قوت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی لشکریوں کے حوصلے بڑے بلند اور ولولے جوان تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہوسی بن ایلا اور حزقیہ بن آفز کا ایک لشکر جو ایلامیوں کی مدد کے لیے شور شہر کی طرف گیا تھا، وہ سارگون کی پشت سے حملہ آور ہو کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس طرح وہ یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ آشوریوں کو پسپا کرنا اور شکست دینا کوئی بڑا معرکہ نہیں۔ انہی بلبلوں کے تحت ہوسی بن ایلا نے مصمم ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ آشوریوں کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیں گے۔ اپنے اور یہودیہ کی سلطنت کے متحدہ لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے سارگون کی راہ روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ بڑا مطمئن تھا اس لیے کہ یہودیہ کی سلطنت کی طرف سے اس کی مدد کے لیے آنے والے لشکر کے باعث اس کی طاقت اور قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا، اور اسے 100% یقین تھا کہ وہ آشوریوں کو اپنے مرکزی شہر کے قریب نہیں آنے دے گا بلکہ دور ہی شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا اور فلسطین کو اپنی جرأت مندی اور دلیری سے محفوظ و مامون بنا کر رکھ دے گا۔ ہوسی بن ایلا سارگون کے لشکر کے سامنے آیا۔ اس نے حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دی، اس لیے کہ اپنی لشکر کی صفیں اس نے پہلے ہی درست کر دی تھی۔ اس نے وقت ضائع نہیں کیا، فوراً وہ آشوریوں پر حملہ آور ہو گیا تھا، لیکن مقابلے میں آشوری بھی کوئی نہتے اور خام سپاہی نہیں تھے۔ ہوسی بن ایلا کے حملے کے جواب میں آشوریوں کا بادشاہ سارگون اور سناخریب، حارس بن حریم اور دبیس بن بچرود بھی ان سے زیادہ خوفناک طریقے سے حرکت میں آئے۔ لشکر کو انہوں نے 3 حصوں میں پہلے سے تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ جو درمیان میں رہا وہ سارگون کے پاس تھا، دوسرا سناخریب اور تیسرا حارس بن حریم کے پاس تھا۔ پھر اسرائیلیوں کے حملوں کو مکمل طور پر روکنے کے بعد سارگون کے کہنے پر سناخریب خود سارگون اور حارس بن حریم کی سرکردگی میں کام کرنے والے آشوریوں نے خوفناک انداز میں اپنے نعرے بلند کیے۔ اس کے بعد وہ اسرائیلیوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ آشوریوں کی طرف بڑھتی ہے ہوسی بن ایلا بڑا خوش اور مطمئن تھا، اس لیے کہ اس کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جب اس نے میدان جنگ میں کھیلنا شروع کیا تب اس کی ساری خوشیاں وسوسوں میں تبدیل ہونے لگیں، اس لیے کہ آشوری چاروں طرف سے بنی اسرائیل پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اپنے تیز حملوں کے باعث آشوری نے اسرائیلیوں کے ذہن میں مبعوث آنکھیں پتھر کر دی تھیں۔ ہوسی بن ایلا کو بڑی مایوسی اور بے بسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سامریہ شہر سے جس وقت وہ ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر نکلا تھا تو وہ بڑا خوش اور مطمئن تھا اور اسے پوری امید تھی کہ وہ آشوریوں کو مار بھگائے گا۔ اب جو آشوری اس کے لشکر کی ساری اگلی صفوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کے لشکر کے وسطی حصے میں موت کا رقص کر رہے تھے، تب اسے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ تھوڑی دیر بعد قدرت کے قضاء و قدر کے عناصر اس کے مقدر اور جھولی میں شکست کے پتھر ڈالنے والے ہیں۔ انہی خیالات کے تحت اس نے پسپائی کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس نے پسپا ہونے کا حکم جاری کیا، اور یہ حکم ملتی ہی اپنے بادشاہ کی سرکردگی میں آشوریوں کے ہاتھوں شکست اٹھا کر اسرائیلی بھاگ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر سامریہ شہر میں محصور ہو گئے تھے۔ سارگون نے بھی بنی اسرائیل کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹا، اس کے بعد پیش قدمی کی اور سامریہ شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا تھا۔ اس محاصرے کے دوران سارگون کو مشورہ دیا گیا کہ سامریہ شہر کے شمال میں دیوتا کا مندر ہے اور بنی اسرائیل بال دیوتا پر بڑا یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، اور انہیں بھی اعتماد ہے کہ جب تک شہر کے شمال میں بال دیوتا کا مندر قائم و دائم ہے اس وقت تک کوئی بیرونی طاقت سامریہ کی سلطنت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہٰذا اگر اس مندر کے اندر بال دیوتا کے بت کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو بنی اسرائیل میں ایک طرح کی بددلی پھیل جائے گی اور وہ ڈٹ کر آشوریوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ سارگون کو یہ مشورہ پسند آیا، لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ اس نے سامریہ شہر کے شمال کا رخ کیا۔ بال دیوتا کا مندر شہر کے شمال میں کوہستانی سلسلے کی بلند چوٹی پر تھا۔ سامریہ کے اندر محصور یہودی بھی شہر کے اندر رہتے ہوئے بال دیوتا کے اس مندر کو دیکھ سکتے تھے۔
اپنے لشکر کے ساتھ آشوریوں کا بادشاہ سارگون جب سامریا شہر کے شمالی کوہستانی سلسلے میں اس جگہ آیا جہاں بال دیوتا کا مندر تھا تو اس نے دیکھا کہ مندر کے ارد گرد کا علاقہ بڑا خوبصورت اور بے حد متاثر کرنے والا تھا۔ اپنے لشکریوں کے ساتھ تھوڑی دیر تک کوہستانی سلسلے کے اوپر کھڑے ہو کر مندر اور اس کی اطراف کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے لشکریوں کو حکم دیا کہ بال دیوتا کا مندر اور بال دیوتا کے بت کو گرا دیا جائے۔ اپنے بادشاہ کا یہ حکم ملتے ہی آشوری سپاہی مندر کی عمارت پر ٹوٹ پڑے۔ آشوری جب بال دیوتا کے مندر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا مندر کے اندر بال دیوتا کے انگنت چھوٹے بڑے بت پڑے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی مندر کے وسطی حصے میں بال دیوتا کا ایک بہت بڑا سونے کا بلند اور دیو قامت بت کھڑا تھا۔ آشوری لشکریوں نے سب سے پہلے بال دیوتا کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑا اور ان میں سے انہوں نے بے شمار ہیرے جواہرات حاصل کیے۔ پھر بال دیوتا کے سونے کے بت کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور اس سارے سونے اور زر جواہر پر سارگون نے قبضہ کر لیا تاکہ اسے اپنی مملکت کے خزانے میں داخل کرے۔ جب سارگون کے کہنے پر آشوری نے سامریا شہر کے شمال میں بال دیوتا کے مندر کی عمارت کو گرا دیا۔ بال دیوتا کے سارے بت انہوں نے توڑ دیے۔ سامریا شہر میں محصور یہودی شہر سے باہر اپنے دیوتا کے بت کو ٹوٹنے اور اس کی عمارت کو گرتے دیکھ رہے تھے۔ جب آشوری نے مندر کی اس عمارت کو زمین بوس کر کے رکھ دیا تو یہ سماعت دیکھتے ہوئے یہودیوں میں ایک طرح سے بے چینی اور بددلی پھیل گئی تھی۔ اس عمارت کو گرانے کے بعد سارگون اپنے لشکر کے ساتھ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا بلکہ اس نے فوراً شمالی حصے سے شہر کی فصیل پر دھاوا بول دیا۔ شہر کے اندر محصور لشکری پہلے ہی اپنے دیوتا کی بے بسی پر پریشان اور بدحال تھے، لہٰذا وہ کھل کر آشوریوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سارگون اور اس کے لشکریوں نے بنی اسرائیل کی اس وقتی بددلی سے پورا فائدہ اٹھایا اور رسیوں کی سیڑھیاں پھینک کر وہ فصیل کے اوپر چڑھ گئے۔ پھر آنن فانن آشوری لشکری کسی غول بیابانی کی طرح سامریا کی فصیل پر چڑھنے کے بعد یہودی لشکریوں کا قتل عام کرنے لگے تھے۔ سامریا کے بادشاہ یوسی بن ایلا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ فصیل پر چڑھ آنے والے آشوریوں کو روک کر ان کو فصیل سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے شہر کے اندر محصور اپنے سارے لشکریوں کو فصیل پر چڑھ کر آشوریوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا، لیکن ایسا کرنے کے باوجود ہوسی بن ایلا آشوریوں کو روک نہ سکا، نہ انہیں کوئی بڑا نقصان پہنچا سکا۔ دوسری طرف آشوری لشکری فصیل سے اتر کر شہر میں گھس کر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شہر کے اندر بھی بنی اسرائیل نے آشوریوں کی راہ روکنے کی کوشش کی۔ ایک بار انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ آشوریوں کو روک کر پھر انہیں فصیل کی طرف دھکیلا جائے اور انہیں فصیل سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا جائے، لیکن اسرائیلیوں کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ آشوری عربوں کے سیلاب کے سامنے بند نہ باندھ سکے۔ آشوری سامریا شہر کے اندر گھس کر یہودیوں کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ شہر کے اندر یہودیوں کا خوب قتل عام کیا گیا اور ان کے لشکر کو مکمل طور پر تحقیق کرتے ہوئے ان کا صفایا کر دیا گیا اور ان کے بادشاہ یوسی بن ایلا کو آشوریوں نے گرفتار کر لیا۔ سامریا کے بادشاہ یوسی بن ایلا کی اس شکست کے بعد سارگون اور اس کے لشکریوں نے اس کی سلطنت کو جی بھر کر لوٹا۔ ہر قیمتی شے، ہر چھوٹے بڑے خزانے پر قبضہ کر لیا گیا۔ ہزاروں یہودیوں کو آشوریوں نے قیدی اور اسیر بنا کر ان کو آشوری محافظوں کے ساتھ سارگون نے اپنی سلطنت کی طرف بھجوایا اور یہ کہلوا دیا کہ ان قیدیوں کو آشوریوں کے علاقے خاص کر دریائے خابور اور قوم ماد سے چھینے ہوئے شہروں میں لے جا کر آباد کیا جائے۔ ان کے بدلے سارگون نے اپنی سلطنت سے آشوری قافلوں کو بلایا اور انہیں سامریا کی سلطنت میں آباد کر دیا۔ یوں غیر اسرائیلی سامریا سلطنت کے مالک بن گئے تھے۔ اور شہر کے ننار دیوتا کے مندر میں تہ خانے کے اندر بابل کا سابق بادشاہ مردک بلدان کناس، ننار دیوتا کے مندر کا بڑا پجاری زیتان اور مردک بلدان اور کناس کی خدمت پر معمور نوریزا اور بریا نام کی دونوں دیوداسیاں ایک تہ خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ باہم گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں مندر کے دو محافظ ایک شخص کو پکڑ کر اس تہ خانے میں لائے۔ جس شخص کو لایا گیا تھا وہ ان میں سے ایک تھا جنہیں مردک بلدان نے آشوریوں پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ گویا وہ آشوریوں کے خلاف مردک بلدان کے لیے جاسوسی کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ تہ خانے کے قریب آ کر مندر کے محافظوں نے اس مخبر کو جب مردک بلدان کے سامنے کھڑا کیا تو مردک بلدان کے کہنے پر مندر کے محافظ وہاں سے چلے گئے۔
پھر مردک بلدان نے آنے والے اپنے مخبر کو مخاطب کیا تم ہمارے لیے کوئی اچھی اور حوصلہ افزا خبر لے کر آئے ہو؟ ایک بار زمین کی طرف جھکتے ہوئے آنے والے مخبر نے مردک بلدان کو تعظیم دی، پھر اداس سے لہجے میں کہنے لگا، مرزبان، میں کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ جو خبر میں لایا ہوں میں نہیں سمجھتا یہ اچھی ہے یا بری، اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں کناس کی موجودگی میں کہہ دوں۔ مردک بلدان نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کناس سے میرا کوئی راز نہیں ہے، نہ ہی میری کوئی بات اس سے چھپی ہوئی ہے، اس کی موجودگی میں کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر آنے والا مخبر بول پڑا، میں آپ دونوں سے ایک تکلیف دہ خبر کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی قندل نے سارگون کے سالار حارث بن حریم اور دوسری بیٹی تبیرہ نے حارث بن حریم کے دوست دبیس بن بسروت سے شادی کر لی ہے، اور یہ شادی آپ کی بیوی رویان اور آپ کی دونوں بیٹیوں کی مرضی اور رضامندی سے ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کر کناس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں رقص کرنے لگی تھیں۔ مردک بلدان بول پڑا، یہ کوئی بری خبر نہیں، میرے خیال میں یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے۔ میں تو یہ امید لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ آشوری میری بیوی اور دونوں بیٹیوں کو قتل کر چکے ہوں گے، لیکن تم نے مجھے اچھی خبر سنائی ہے۔ اگر میری بیٹی قندل نے حارث بن حریم سے اور تبیرہ نے اس کے دوست دبیس بن بسروت سے شادی کر لی ہے تو میرے خیال میں یہ ان کے حق میں ایک طرح سے اچھا ہی ہوا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یقیناً قتل کر دی جاتی۔ یہ کہو کہ میری بیوی رویان کیسی ہے؟ مردک بلدان کی گفتگو سے آنے والا مخبر کسی قدر مطمئن سا ہو گیا تھا، اس کا حوصلہ بڑھا، پھر اطمینان کا ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، میں پوری تفصیل لے کر آیا ہوں۔ مرزبان، آپ کا کہنا درست ہے، یہ شادیاں یقیناً مجبوری کی حالت میں ہوئی ہیں۔ اگر آپ کی بیوی رویان ایسا نہ کرتی تو قندل کے علاوہ تبیرہ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی، اس لیے کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ آشوریوں نے سروپ کو ہماری سلطنت کا حاکم مقرر کر رکھا ہے۔ سروپ قندل کے علاوہ تبیرہ کو بھی جنون کی حد تک پیار کرتا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ دونوں بہنوں سے شادی کر لے، اور اگر آپ کی بیوی رویان قندل کو حارث بن حریم اور تبیرہ کو دبیس بن بسروت سے نہ بیاہ دیتی تو یقیناً جس طرح آپ ان کو ان کے خیمے میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور وہ آشوریوں کے ہاتھ چڑھ گئی تھی تو سروپ ان دونوں پر ضرور حق جما تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بیوی، آنے والے مخبر کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کی بات کاٹتی ہوئے مردک بلدان بول پڑا، میں سمجھتا ہوں کہ میری بیوی نے بڑی عقل مندی، بڑی دانش مندی سے کام لیا ہے جو اس نے قندل کو حارث بن حریم اور تبیرہ کو دبیس بن بسروت سے بیاہ دیا ہے۔ جس طرح ہم انہیں خیمے میں چھوڑ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگے تھے تو مجھے 100% یقین تھا کہ ہماری غیر موجودگی میں آشوری انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر ان کو آشوری موت کے گھاٹ نہ اتاریں اور سروپ کو خبر ہو گئی کہ وہ دونوں بہنیں زندہ ہیں تو وہ ہر صورت میں ان دونوں کو اپنے حرم میں داخل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں اپنی بیوی رویان کی عقل مندی کی داد دیتا ہوں کہ اس نے میری دونوں بیٹیوں کو سروپ کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا لیا۔ اب اگر قندل حارث بن حریم کی بیوی بن چکی ہے اور تبیرہ دبیس بن بسروت کی، تو تم لوگ جانتے ہو حارث بن حریم ایک جرأت مند اور ناقابل تسخیر نوجوان ہے۔ ہمارے پجاری زولاب نے اسے درندوں کے آگے پھینکنے کی سزا دی تھی اس لیے کہ اس نے مردوک کا بت توڑا تھا، لیکن تم سب نے دیکھا حیرت انگیز طور پر وہ درندوں پر قابو پانے میں کامیاب رہا۔ پر مجھے زیادہ حیرت جس بات کی ہو رہی ہے وہ یہ کہ جس وقت وہ بابر سے نکلا تھا تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے قندل نے اس کے پیچھے مسلح جوان بھجوائے تھے۔ گو حارث بن حریم نے ان کا خاتمہ کر دیا، پر اسے خبر تو ہو چکی تھی کہ قندل نے اس کے پیچھے مسلح جوان لگائے ہیں۔ اب جو قندل سے حارث بن حریم نے شادی کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قندل کو معاف کر چکا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں میری بیٹی قندل حارث بن حریم کے ساتھ خوش رہے گی، لیکن حالات درست ہونے کے بعد قندل کو حارث سے علیحدگی اختیار کرنا ہوگی، اس لیے کہ قندل تو کناس کی امانت ہے، میں اسے ہمیشہ حارث کی بیوی کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتا۔ ننار دیوتا کا بڑا پجاری زیتان جو ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا تھا پہلی بار بولا اور مردک بلدان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ حارث بن حریم اور دبیس بن بسروت کون ہیں جنہوں نے آپ کی دونوں بیٹیوں سے شادی کر لی ہے؟
और आपकी बीवी रोयान ने कैसे उन दोनों पर एतमाद और भरोसा कर लिया। इस पर मर्दक बल्दान ने हारिस बिन हरीम और दबीस बिन बसरूद के हालात तफसील के साथ कह सुनाए थे। तफसीर सुनकर बड़ा पुजारी जीतान खुश हो गया था। अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहने लगा, आपका कहना दुरुस्त है। यकीनन आपकी बीवी रोयान ने बेहतरीन फैसला किया है। खूबसूरत और पुरकशिश लड़कियों के लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतर शोहर नहीं मिल सकते। जीतान मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसकी बात काटते हुए मर्दक बल्दान बोल पड़ा, जीतान मेरे अजीज, जिस जवान से मेरी बीवी ने मेरी बेटी कंदल की शादी का एहतिमाम किया है उसे मैं जानता हूँ, जिसका नाम हारिस बिन हरीम बताया गया है। वो यकीनन बड़ा जुर्रतमंद और दलेर नौजवान है, पर मुझे जिस बात की हैरत है वो ये कि मेरी बेटी कंदल उससे इंतहा दर्जे की नफरत करती थी। उसकी शक्ल देखने की रवादार न थी। उसका नाम सुनकर कई बार जमीन पर थूक देती थी। फिर न जाने वो कैसे और किस तरह उससे शादी पर आमादा हो गई। और फिर हारिस नाम की उस जवान को भी खबर थी कि मेरी बेटी कंदल उससे बेपनाह नफरत करती है, उसे कत्ल करने की ख्वाहिशमंद है, उसका नाम सुनने की रवादार नहीं है। फिर न जाने किस बिना पर उसने कंदल के साथ शादी की आमादगी जाहिर कर दी। अगर ऐसा हो चुका है तो फिर मैं समझता हूँ ये मेरी बीवी रोयान की बेहतरीन हिकमत अमली और दानिशमंदी है। मर्दक बल्दान लम्हा भर के लिए रोका, फिर वो दोबारा बड़े पुजारी जीतान की तरफ देखते हुए कह रहा था, जीतान, मेरी बीवी ने ऐसा करके न सिर्फ ये कि अपने आप को बल्कि मेरी दोनों बेटियों को भी महफूज कर लिया है। अब सरूब उन पर हाथ नहीं डाल सकता। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है सरूब इब्ने हरीम की तरफ गर्दन उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकेगा, इसलिए कि उसकी कारकर्दगी की वजह से आशूरियों के बादशाह सारगुन के यहाँ उसकी इज़्ज़त, उसके वक़ार में बेपनाह इजाफा हो चुका है। मर्दक बल्दान मजीद कुछ कहना चाहता था कि इस मौके पर इंतहा दर्जे के गुस्से और बेपनाह गज़ब का इजहार करते हुए कनास बोल पड़ा, मुहतरम, मैंने बड़े सब्र और तहम्मुल से आपकी सारी गुफ्तगू सुनी है। आप जानते हैं मैं शुरू दिन से ही कंदल को पसंद करता हूँ, वो भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। फिर वो कैसे और किस तरह हारिस बिन हरीम से शादी करने पर आमादा हो गई। मैं समझता हूँ कि कहीं आने वाला ये मुखबर ख्वाब तो नहीं देख रहा। अगर कंदल ने वाकई हारिस बिन हरीम से शादी की है तो उसने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। कुछ देर के लिए कनास रुका, कुछ सोचा, इसके बाद दोबारा वो मर्दक बल्दान की तरफ देखते हुए कह रहा था, अब जबकि इस मुखबर के बकौल कंदल ने हारिस बिन हरीम से शादी कर ली है तो मैं भी अपने रद्द अमल का इजहार करने में आज़ाद हूँ। मेरे मोहतरम, ये जो देवदासी मेरी खिदमत पर मुकर्रर है और जिसका नाम नौरीज़ा है, आप इसकी तरफ देखें, इंतहा दर्जे की खूबसूरत है, पुरकशिश है। अब जबकि मुझे कंदल के मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही तो मैं इस नौरीज़ा से शादी करने लगा हूँ। कनास रुका, पहले उसने शर्म के बायस गर्दन झुकाए बेटी नौरीज़ा की तरफ देखा, फिर उसे मुखातब करके कहने लगा, क्या तुम मुझसे शादी पर आमादा हो? नौरीज़ा ने थोड़ी सी गर्दन सीधी की, मुस्कुराकर उसने कनास की तरफ देखा। हल्के से अंदाज में उसने असबात में गर्दन हिला दी थी। उसकी इस अदा को कनास ने पसंद किया था। फिर कनास बड़े पुजारी जीतान की तरफ देखते हुए कह रहा था, मुहतरम जीतान, आप उर शहर के इस बड़े मंदिर के बड़े पुजारी हैं। अगर मैं देवदासी को अपनी बीवी बनाता हूँ तो पहले आपकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर मैं इस नौरीज़ा से शादी करता हूँ, इसे अपनी बीवी बनाता हूँ तो आपको इस सिलसिले में कोई एतराज़ तो नहीं है? जीतान के चेहरे पर भी दिल फरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर खुशकुन अंदाज में कहने लगा, नौरीज़ा अपनी पसंद, अपनी रजामंदी का इजहार कर चुकी है, मुझे इस सिलसिले में क्या एतराज़ हो सकता है? अगर नौरीज़ा आपसे शादी पर आमादा है तो इसकी खुशी हमारी खुशी है। कनास के चेहरे पर पहले से भी ज़्यादा गहरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर मर्दक बल्दान की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या आपको नौरीज़ा से मेरी शादी पर कोई एतराज़ है? मर्दक बल्दान मुस्कुराया, मुंह से कुछ न बोला। नफ़ी में उसने गर्दन हिला दी थी। उसके इस जवाब को कनास ने बड़ा पसंद किया था। फिर वो जीतान की तरफ देखते हुए कहने लगा, जीतान, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज शाम के वक्त आप मेरी और देवदासी नौरीज़ा की शादी का एहतिमाम कर सकते हैं। जीतान ने एक जवाब तलब सी निगाह मर्दक बल्दान पर डाली। मर्दक बल्दान ने जब मुस्कुराते हुए असबात में गर्दन हिलाई
تب زیتان چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھیرے کناس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم کناس، آپ بے فکر رہیں، آج شام کے وقت آپ اور نوریزہ کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ زیتان کی اس جواب پر کناس کی خوشی اور اطمینان کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر مردک بلدان نے کناس کو مخاطب کیا، کناس میرے بیٹے، حارث بن حریم کے ساتھ قندل کی شادی کو دل سے میں نے بھی پسند نہیں کیا۔ میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ قندل مستقل طور پر ابن حریم کی بیوی بن کر رہے۔ ایک نہ ایک روز میں دونوں کو علیحدہ ضرور کروں گا، لیکن وقتی طور پر سلوک کی عتاب اور عاشوریوں کی اذیت سے بچنے کے لیے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ پھر زیتان وہاں سے ہٹ گیا۔ اسی شام دیوداسی نوریزہ کو کناس سے بیاہ دیا گیا تھا۔